بھائیوں اور بہنوں، غیور عوام، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور بیرون ملک کشمیری بھائیوں بہنوں، آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کی حقوق کی تحریک کے ساتھ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچے۔ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، مگر ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مجھے پورا ادراک ہے، جو خطرات ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اس کا بھی ادراک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ میں اس ستارے کو مسترد کرتا ہوں۔ دونوں فریقین یعنی ایکشن کمیٹی اور حکومت، عوام اور حکومت کے پاس آگے بڑھنے کے واضح آپشن موجود ہیں۔ حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں، جو مختلف رپورٹوں کی شکل میں، کچھ براہ راست جو مجھے معلومات ملی ہیں ان کی شکل میں۔ آج ایکشن کمیٹی بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، بلکہ کشمیر کی وحدت، سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی حقوق، سیاسی اصلاحات اور جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے ایک طاقتور آواز بلند کی، عوام کو اکٹھا کیا، اپنے ارد گرد جمع کیا، اور گزشتہ 12-14 روز سے وہ جمع کھڑے ہوئے۔ مگر اس کا جواب کریک ڈاؤن، مظاہرین پر فائرنگ، درجنوں شہادتوں، انٹرنیٹ کی بندش اور ایکشن کمیٹی پر پابندی کی شکل میں ملا ہے۔ راولہ کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں تصادم اور جانی نقصان نے صورتحال کو انتہائی کشیدہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے گلگت بلتستان کے انتخابات پر شدید احتجاج کرتے ہوئے پورے جموں کشمیر بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بھارت کی پرانی حکمت عملی ہے، جو اب ہمارے اندرونی جو بحران کو اپنے تصویراتی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا موقع تلاش کر رہی ہے بھارتی حکومت۔ اقوام متحدہ کے نقطۂ نظر سے کشمیر میں اب بھی صرف بھارت اور پاکستان فریق ہیں۔ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر پر آواز اٹھا سکتا ہے، مگر ہمارے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی سرکاری شکایت، یعنی آزاد کشمیر کے بارے میں سرکاری شکایتیں وہ کرتا ہے، صرف بھارت کی حکومت کر سکتی ہے، جن میں 2 روز پہلے لکھ چکا ہوں ایک یونائٹڈ نیشن کی ایک پرانے سفارتکار کی سے ہوئی گفتگو کے حوالے سے۔ اب تک بھارت کی جو خاموشی ہے، یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی خفیہ سمجھوتا ہو چکا ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے، احمد میر صاحب کے اور نسیم زرا کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو میں وارننگ کے طور پہ، خطرے کی گھنٹی کے طور پہ، اگر ہم کشمیریوں نے فوراً اور متحد ہو کر درست لائے عمل اختیار نہ کیا تو بھارت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ترنوالا بنانے کی سازش آگے بڑھا سکتا ہے۔ کارگل جیسا یا مظفر آباد پر آپریشن سندور جیسا بڑا آپریشن ممکن ہے۔ پاکستان کی کشمیر پر روایتی سفارتی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی۔ کشمیری عوام دونوں جانب مزید متاثر ہوں گے۔ ہمارا تاریخی مطالبہ جو 8 اکتوبر 1947 کے اعلامیہ کے مطابق آزاد و خود مختار حکومت کو طاقتور بنانا، اس کو تھا، پس منظر میں چلا جائے گا، اور ہم 2 ملکوں کے درمیان ایک بار پھر پراکسی جنگ کے قابل استعمال کردار بن کر رہ جائیں گے۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنے غیور عوام کی طرف سے اور اپنی تنظیموں کی طرف سے بھی واضح کرتا ہوں کہ ہم بھارت کی کسی بھی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہم پاکستان کی طرف سے
آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے یا مکمل ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کریں گے، سیاسی مزاحمت کریں گے۔ ہم آرٹیکل 377 کے خلاف سری نگر ہو، جموں یا لداخ سے اٹھنے والی آوازوں کی ترجمانی کرتے رہیں گے بین الاقوامی سطح پہ۔ مبینہ گٹھ جوڑ کا توڑ کریں گے، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بتایا جا رہا ہے اس کا توڑ کریں گے۔ ہم پرامن جمہوری اور آئینی جدوجہد کے ذریعے متحد رہیں گے، جس کا ثبوت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام نے راولا کوٹ میں بیٹھ کے دیا ہے۔ لائے عمل ہمارا اگلا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا واضح راستہ ہے۔ ایک، پرامن جدوجہد جاری رکھیں، تشدد سے ہر صورت میں گریز کریں، تحریک کو منظم رکھیں تاکہ عالمی برادری اسے جائز مانے، آئندہ انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں غیر ریاستی اور بیرونی جماعتوں سے جان چھڑائیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی، لبریشن لیگ، آل پارٹی نیشنل الائنس اور دیگر حقیقی کشمیری تنظیموں کو ہر حلقے میں امیدوار کھڑے کرنا چاہیے۔ عزم کریں کہ کوئی غیر ریاستی جماعت کا کامیاب نہ ہونے پائے۔ بین الاقوامی آواز، کشمیری ڈائسپورا، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے اداروں اور عالمی میڈیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کشمیر 3 فریقوں کا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے 2018 کے کمشنر کی رپورٹ پر عمل ہو، برطانوی پارلیمنٹ کے کشمیر گروپ کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جائے، تاریخی موقف پر قائم رہیں۔ 8 اکتوبر 1947 کے اعلامیہ کے مطابق آزاد حکومت کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو بااختیار بنایا جائے اور کراچی ایگریمنٹ منسوخ کیا جائے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، کشمیر کا مستقبل کشمیریوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم متحد، پرامن اور واضح لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کوئی طاقت ہمیں ہمارے حق سے محروم نہیں کر سکتی یا زیادہ دیر تک محروم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ پاک ہمیں ہمت و صبر دے اور حکمت عملی عطا فرمائے۔ میں اس سلسلے میں ایک خط جو ہے وہ کشمیر گلوبل کونسل کے، میں کیونکہ کشمیر گلوبل کونسل کے بورڈ ڈائریکٹر بھی ہوں، ممبر ہوں، اور میں ان کے صدر کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ جو 2019 میں، خیال میں 22 دسمبر 2019 میں نیو یارک میں جو کانفرنس کے دوران میں نے جو تجویز رکھی تھی کشمیر سینٹ بنائے جانے کی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس پہ غور کیا جائے۔ وہ منظور ہو گئی تھی لیکن اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے، تو میں آج انشاءاللہ جو ہے وہ بورڈ ڈائریکٹر فاروق صدیقی صاحب کو، جو صدر ہیں اس کشمیر گلوبل کونسل کے، کیونکہ اس پہ کافی کام ہوا ہے، تو میں ان کو بھی ایک خط لکھ کے یاد دہانی کراؤں گا کہ یہ ایک مناسب موقع آ گیا ہے کہ یہاں ہمیں عالمی سطح پہ کشمیریوں کی ایک مضبوط نمائندگی کے لیے وہ ایک سینٹ کا جو وہ قیام عمل میں لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔